زیادہ جو بڑا مسئلہ شادیوں کے بعد جس وقت والدین دنیا سے انتقال کر جائیں، بہنوں کو حصہ نہیں دیتے وراثت میں سے، بہت یہ دیکھا گیا، نہیں حصہ دیتے۔ دلیل کیا ہوتی ہے؟ دلیل یہ ہوتی ہے کہاں سے دیں؟ ایک تو یہ، نمبر دو، شادی کی تو ہے تمہاری، اب تمہیں کہاں سے حصہ دیں؟ اتنا جہیز بنایا تھا، شادی تو کی تھی، جہیز بنانے کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہی نہیں ہے، تو یہ تو آپ اپنی مرضی کی نا آپ نے، تو جو آپ نے اپنی مرضی کی وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، یہ رب کی مرضی نہیں ہے کہ آپ کسی پر احسان رکھیں، کسی بیٹی پر، کسی بہن پر، کسی عورت پر آپ یہ کہیں اب نے تمہاری شادی کی تھی، والد تو کماتے نہیں تھے اور فیکٹری کا تو چونکہ میں ہی مالک تھا تو محنت تو ساری میں نے کی ہے، تو اس وجہ سے تمہاری شادی کی اب حصہ، یہ بے ڈھنگی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شادی کرنے کا حکم دیا ہے، یہ اتنا لمبا چوڑا کام کرنے کا تو خود انسان کی اپنی چاہت ہے، آپ اس کو 100 ٹرک میں لے جائیں، آپ اس کو کم کر لیں زیادہ کر لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، اس پر نہیں پوچھی جائے گی بات اس پر پوچھی جائے گی وراثت دی کہ نہیں دی، یہ حق ہے نا، تو جو رب تعالیٰ نے پوچھنا ہے اس کی تو تیاری ہم لوگ کرتے نہیں ہیں، اور جس پر ہم نے اتنا زور لگایا ہوا ہوتا ہے، یہ بڑی بہت دلیل چلتی ہے، یہ آپ دیکھ لیں کورٹ کچہریاں بھری ہوئی ہیں، بہنیں جو ہیں بیٹیاں ذلیل ہو رہی ہیں معاشرہ کے اندر، اور مطلب یہ سانپ بن کے جائیداد پہ، والد کی جائیداد پہ بیٹھ جاتے ہیں بیٹے، زور کے ساتھ نہیں دیتے، ہمارا حق ہے۔ اس پر میں نے بہت زیادہ گفتگو جمعۃ المبارک میں بھی کرتا رہتا ہوں تقریباً، اور یہ بہت بڑا نصور ہے، اور میں اگر آپ کو مشورہ دوں، ماننا تو آپ نے اپنی مرضی سے ہے، مگر میں آپ کو ایک آسان رائے بتا دیتا ہوں، وہ ماں یا وہ باپ جس کو پتہ ہو کہ میری اولاد سرکش ہے، نافرمان ہے، اور میری اولاد جو ہے یہ مطیع نہیں ہے، میری جانتی پہچانتی نہیں ہے مسائل کو اور نہ ہی مانتی ہے کس کو، اس باپ اور اس ماں کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر تقسیم کر دے، تاکہ وہ بھی چھوٹے اور پیچھے سے اولاد بھی چھوٹ جائے، وہ حصے کر دے، جو کچھ ہے اس کو تقسیم کر جائے اپنی زندگی کے اندر۔ بلکہ اس دور کے اندر شاید کوئی ایک دو گھر، شاید وہ بھی چھاننی میں ڈال کے نا، تو ایسے چھاننے کے بعد کوئی نکل آئے تو نکل آئے کہ جو پورا تول کر کچھ دے، ورنہ کون دیتا ہے؟ کوئی بھی نہیں دیتا۔ آپ ہر دوسرے گھر کی کہانی ہی یہ ہے، دیکھ لیں آپ، کوئی اپنا پلہ صاف نہیں کرتا۔ تو اس والد اور والدہ کے لیے یہ میرا مشورہ ہے آپ کو، اور یہ بہت بڑی بات ہے اگر آپ اس کو سوچیں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اس کے پیٹ کے اندر دوزخ کی آگ بھر دیں گے، دوزخ کی آگ بھر دیں گے ایسے شخص کے پیٹ۔ گرم کھانا بندے سے کھایا نہیں جاتا، گرم کھانا اندر نگل نہیں سکتا، اللہ اپنی قدرت کے ساتھ پھر دوزخ کی آگ جو دنیا کی آگ سے بہت زیادہ سخت آگ ہے، اللہ اس کے پیٹ میں ڈال دے گا۔ جو لوگوں کا مال ہڑپ کرتا ہے اور لوگوں کو دیتا نہیں ہے ان کا حق اور ان کا حصہ دیتا نہیں ہے، تو یہ جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو مشورہ دوں گا، آپ اپنی خلاصی کے لیے اور اپنی اولاد کے بعد میں اتفاق کے لیے، ہمارے ہاں چونکہ نظام بگڑا ہوا ہے نا، نظام بگڑا ہوا ہے، آپ کر کے دیکھ لیں بات، وہ کہیں گے یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اگر والد بات کرے گا نا یا والدہ کرے گی، یا کوئی بیچارہ جو ماڑا ہے بہن بھائیوں میں سے وہ بات کرے گا نا مجھے میرا کچھ دے دو اور مجھے فارغ کرو، تو وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اس نے کتنا بڑا گناہ کر دیا، یہ بات اس نے کیوں کی ہے، کی ہی کیوں ہے اس نے یہ بات، باقی سب اس کے مخالف ہو جائیں گے۔ بندہ یہ پوچھے کہ وہ تم سے مانگ رہا ہے، وہ تو اپنا حق مانگ رہا ہے جو خدا نے اس کو دیا ہے، جو دنیا میں آیا ہے وہ اپنے رائٹس لے کر آیا ہے، تو جو جس کے گھر میں پیدا ہوا ہے اس کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ اس کے حق میں آئیں گی اور اس کو دی جائیں گی وہ نعمتیں۔ تو ماں باپ کے لیے یہ لمحہ فکری ہے، وہ یہ مت سوچے کہ میں نے اولاد کو پڑھا دیا، اب اولاد کما رہی ہے اور اپنے گھر بڑے اچھے چلا رہی ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب ہم پاس ہو چکے ہیں اور بس ہم فارغ ہیں۔ ہمارے معاشرے میں تو یہی ہوتا ہے نا، بس یہ آخری شادی اس کے بعد میں فارغ ہوں، بابا فارغ کہاں سے، یہ ابھی بہت بڑا نظام ہے پیچھے، یہ کرنا ہے۔
دیکھیں نا، یہ ایک بیٹا رہے گا، اس کے بعد پھر میں فارغ ہوں. پھر تو جیسے ہی باپ یا والدہ آنکھ بند کرتی ہے تو پیچھے سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے. تو اس کا بہترین حل یہی ہے کہ ماں باپ کو یہ غور کرنا چاہیے اور اولاد کو ایک دوسرے کے ساتھ سر ٹکرانے نہیں چاہیے. ماں باپ کے لیے سہولت پیدا کرو اور ان کی زندگی کے اندر یہ لکھ پڑھ ہو جانی چاہیے. یہ میرا مشورہ ہے. آگے تو مرضی تو وہ جو لوگوں نے خود اپنی کرنی ہے. یہ میں نے آسان راہ بتائی ہے. یہ وہ لوگ جن کے آپس میں جو مطلب ریلیشن ہے، آپ تو سمجھتے ہیں نا جو معاشرہ چل رہا ہے. مجھ سے زیادہ آپ معاشرے کو دیکھتے ہیں. تو بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے ڈرنے والے ہوتے ہیں خدا سے، متقی پرہیزگار ہوتے ہیں. وہ اپنی بہنوں کا، اپنے بھائیوں کا حق چھینتے اور مارتے اور بیٹھتے نہیں ہیں اس کے اوپر پالتی مار کے. دینا کسی کو نہیں ہے. تو یہ بدنیتی اور یہ خرابی جو ہے، اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے معاشرہ کے اندر ایک الگ قسم کا نظام چل پڑتا ہے. لینے والے ہوں گے تو ان کے پیچھے کو 4-5 الگ ہو جائیں گے اور جو دوسرا ہوگا وہ الگ ہو جائے گا. ہاں چلتا ہے نا یہ نظام. بولیے تو صحیح. یہ بہت بڑا گناہ ہے، یاد رکھیے گا، بہت بڑا گناہ ہے. جو حضرات ایسے گناہ کے اندر مبتلا ہیں کہ ان کے والدین دنیا سے انتقال کر چکے ہیں اور وہ ان سے کوئی حق مانگ رہا ہے اور وہ حق نہیں دے رہے، یہ یاد رکھیے گا وہ برابر کے گناہ گار ہو رہے ہیں. اس کو لکھو بیٹھ کر، اس کو فائنل کرو آپس میں، اور اس کی ادائیگی جب کرنی ہے وہ آپ کی مرضی آپس میں. تو اگر یہاں پر آنکھیں ایسے بند کریں گے نا، زور لگا کے کسی کی زندگی خراب کر دیں گے اور آنکھیں بند کر کے مطلب چوڑے ہو کے لگے پھریں گے، تو رب کی بارگاہ سے چھوٹ نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا. وہ لوگ جو کمزور لوگوں کو کمزور لوگ جو پیروی کرتے ہیں طاقتور لوگوں کی اور لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، تو فرمایا ایسے لوگوں کو ہم کل بروز قیامت ایسی دوزخ کے اندر پھینکیں گے. اور اس کا میں نے نقشہ بالتفصیل تھوڑا سا کھول کر ایک پوائنٹ کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے. تو جو ماں باپ، اگر کوئی گھر کے اندر جو والدات ہیں، والدہ ہیں، وہ بات کو سن رہے ہیں تو وہ بھی اس پر توجہ کریں. اور جو یہاں پر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اس محفل کے اندر اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اولاد کے اندر یہ گڑبڑ معاملہ چلتا ہے اور چلتا ہے. ایک گھر ہے اس کے اندر نا اتفاقی لوگ اتفاق شاید سمجھتے ہیں ایک دروازے کے اندر سے گزرنا، وہ والا اتفاق وہ کسی اور دور کا تھا اور وہ تعریف بھی کسی اور دور کی تھی. آج اتفاق قریب رہ کے نہیں ملنا، آج اتفاق دور رہ کے ملے گا. یہ آپ آزما کر دیکھ لیں اور آپ دیکھ لیں معاشرے میں یہ کچھ ہو رہا ہے. آج اتفاق ایک گھر میں رہ کے نہیں، آج اتفاق ایک گھر کو الگ کر کے چھوڑ کے ملے گا. وہ پھر اٹریکشن ہوگی، دوری ہوگی تو قربت ہوگی. قریب رہ کے جو جھگڑے لڑائیاں وہ تو دیکھتے ہیں نا آپ لوگ. تو ان چیزوں کی طرف آج کا جو درس ہے وہ یہی ہے، ان چیزوں کی طرف غور کرنا چاہیے. اور جو حضرات ایسے معاملات کے اندر کھڑے ہیں، وراثت کے معاملات کے اندر، وہ اس پر غور کریں. اور جن کے سرپرست زندہ ہیں، والدہ یا والد یا دونوں زندہ ہیں، تو وہ اولاد کی شادی کرنے کے بعد فارغ نہیں ہوئے. یہ میرا پوائنٹ ذہن میں رکھیے گا. یہ وہ کام کر کے جائیں اپنی زندگی کے اندر. یہ بہت بڑی بات ہے ان کے لیے. جو کچھ ہے اس کو لکھا جائے. جو سرپرست نے بنایا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد جو بیٹوں نے بنایا اس کے اندر مزید اضافہ کیا. اگر بیٹے اس کو بھی والد کا ہی گردانتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے والد ہی کا ہے، تو پھر اس کو بھی اس کے اندر جمع کیا جائے. اور اگر کوئی بیٹا تقاضا کرتا ہے کہ میں نے یہ اتنا لگایا، مجھے ایکسٹرا یہ میرا الگ ہے، تو وہ اس کا حق ہے، اس کو الگ رکھا جائے اس کو. تو جو سرپرست نے بنایا ہے اس کو دیکھا جائے. اور اگر اولاد نے اس کے اوپر جو کچھ لگایا ہے، اولاد
اس کو بھی سرپرست کا ہی شمار کرتی ہے کہ نہیں یہ بھی ہمارے والد کا ہی ہے، تو پھر اس اکٹھے کو رکھا جائے سامنے، والد ہے یا والدہ ہے، تو اپنی زندگی کے اندر چونکہ مرنے کے بعد بنتی ہے وراثت، یہ یاد رکھیے گا، وراثت مرنے کے بعد بنتی ہے، جب تک جس کی وراثت بننی ہے وہ زندہ ہے تب تک وراثت نہیں ہوتی، حصے ہوتے ہیں، اس کو آسان لفظوں میں یاد رکھیں، حصص ہوتے ہیں، اور جس کا مال ہے ترکہ ہے جب وہ مر گیا تو پھر بن گئی وراثت۔ تو وراثت کے اندر جو مسائل ہیں وہ تو میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کو آنا تو بڑی دور کی بات ہے، لوگ چھو کے بھی نہیں گزرتے ان مسائل، ایک طرح چھو کر گزرنا اس سے بھی نہیں گزرتے، ادھر سے فوتگی ہوتی تو اس سے حساب شروع ہو جاتا ہے، تو یہ خاموش منافقت ہے، اور یہ بعد میں بہت بڑے جھگڑے کا سبب بنتی ہے، اور جن کے اندر یہ جذبات جن کے اندر ابھرتے ہیں نا، جن بچوں یا بچیوں کے اندر جب وہ بات کرتے تو وہ کہتے ہیں یہ دیکھو ابھی ماں باپ زندہ ہے تو یہ کون سی باتیں کر رہا ہے، چونکہ معاشرہ نہیں نا اسلامی، اسلام کا ماحول نہیں ہے، اس وجہ سے اس بات کو اور اس بات کے کرنے والے کو کوئی ترجیح نہیں دی جائے گی، بالکل کسی قسم کی۔ ایسا ہی ہوتا ہے، کہتا ہے یہ دیکھو یہ کیا بات کر رہا ہے، باپ خود کہتا ہے میں تو ابھی زندہ ہوں تو حصوں کی باتیں کر رہا ہے، میں جب جاؤں گا تو بعد میں کر لینا، بعد میں کون کیا کرے گا آپ دیکھتے ہی ہیں، جس کی لاٹھی اس کی، جس کے پاس ڈنڈا ہوگا وہ گائے کو چلائے گا مار کے تو اپنے پاس لے جائے گا، تو جس کی لاٹھی بھینس بھی اسی کی ہے اس دور میں۔ تو اس مشکل میں جو ماں باپ اپنی اولاد کو ڈالتے ہیں، اور تقریباً ہر ماں باپ میں نے دیکھا یہ ڈال کے جاتے ہیں اولاد کی اس مشکل میں ڈال کر ہی جاتے ہیں، بعد میں پھر جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ دیکھتے ہیں معاشرہ۔ عقل مند انسان وہ ہے جو سیکھے، کسی ایک گھر سے سیکھ لے، یہ مت سوچو بعد میں کہ چونکہ میرے بیٹے ہیں تو بہت ہی اچھے ہیں، میری بیٹیاں تو بہت ہی اچھی ہیں۔ زندگی کا کوئی موڑ ایسا آ سکتا ہے، آپ جانتے ہیں آپ کے بیٹے یا آپ کی بیٹی کو کیسی ضرورت ہو، آپ تو چلے گئے قبر کے اندر، آپ کہتے ہیں میرے بیٹے بہت اچھے ہیں، کسی کا حق نہیں مارے، زندگی میں اللہ نہ کرے ایسی کوئی ضرورت آ جائے، ایسا کوئی معاملہ بن جائے، آپ کون سمجھتا ہے اس کو، کون جانتا ہے؟ تو وہ جو بیٹا جی ہیں وہ کچھ دے ہی نہ، اور وہ اپنی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے باقی تمام کو سائڈ پہ کر دے، اور کتنا بڑا گناہ ہے یہ، اس کی میں نے بات عرض کر دیا۔